الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مکونتا واقلہ مکونتا او کما قال علیہ السلام۔ میرے محترم دوستوں، اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح، بے شک سب سے عظیم سب سے بڑا نکاح، برکتاً برکت کے اعتبار سے، ایسرہ مکونتاً جس کی مکونت آسان ہو، واقلہ مکونتاً اور جس کی مکونت اقل ہو، کم ہو، تو یہ نکاح سب سے عظیم ترین برکت والی نکاح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ بنا، مفہوم یہ بنا کہ سب سے عظیم بابرکت نکاح وہ ہے جس کی مکونت آسان ہو یا مکونت کم ہو، تو یہ سب سے بابرکت عظیم نکاح ہے۔ تو اب مکونت کیا ہے؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مکونت کی معنی ہے مہر۔ تو ان کے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ نکلا کہ سب سے زیادہ برکت والی نکاح وہ نکاح ہے جس کے اندر مہر کم ہو، جس کی مہر کم رکھی جائے، یہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو نکاح کیا، اس کا مہر کچھ سامان رکھا تھا، اور اس سامان کی قیمت جو تھی وہ تقریباً 10 درہم تھی۔ تو لہٰذا نکاح کے اندر، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے عظیم ترین نکاح ہے برکت کے اعتبار سے جس کی مہر کم ہے۔ اور مہر زیادہ رکھنے کے نقصانات ہیں۔ اگر مہر زیادہ ہوگا تو شادیاں مشکل ہوں گی، تو جب شادیاں مشکل ہوں گی تو لڑکی جو ہے وہ گھر کے اندر بوڑھی ہو جائے گی، لڑکے بھی اس طرح گھروں کے اندر بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب مہر زیادہ ہوگا شادیاں مشکل ہوگی، جب شادیاں مشکل ہو تو گناہ کا خدشہ زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے اپنے نکاح کو بابرکت بنانے کے لیے نکاح کی مہر کم رکھیں۔ اور بعض محدثین نے فرمایا ہے کہ مکونت کی معنی ہے ولیمہ، یعنی ان کے قول کے مطابق اس حدیث مبارکہ کا مفہوم اور مطلب یہ بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عظیم سب سے بڑا نکاح برکت کے اعتبار سے وہ ہے جس کا ولیمہ مختصر ہو۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے ولیمے کیے ہیں اس میں سے ایک ولیمے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا اہتمام فرمایا، اور وہ ولیمہ تھا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح کا ولیمہ۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ولیمے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا اہتمام فرمایا۔ وہ اہتمام کیا تھا کہ اس ولیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی، لوگوں کو بلایا اور پیٹ بھر کر لوگوں کو کھلایا۔ تو اب ہم باقی ولیمے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ اس ولیمے سے مختصر تھے، اس کا اہتمام فرمایا تھا اس ولیمے کا۔ اور یہ اہتمام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ اس نکاح کا ولی جو ہے ایک خاص اللہ تعالیٰ کی ولایت کی طرف سے ہوا تھا، یہ نکاح جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ولیمے کا اہتمام فرمایا۔ اب ہم دیکھ لیں ہماری ولیمے کس طرح ہوتے ہیں، کتنے فضول خرچیوں سے بری ہوئی ہوتی ہیں ہماری ولیمے، اور صرف ہمارے ہزاروں لاکھوں روپے صرف پلیٹوں کے اوپر لگتے ہیں، اور پھر مختلف قسم کے ڈیش تیار کی جاتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ اور یہ یاد رکھیے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات کے مخالف چلیں گے تو لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، لوگ ہمیشہ ناراض ہوں گے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا، اس نے بہت بڑا خیرات کیا کہ تاکہ لوگ خوش ہو جائے،
تو لوگوں کو کھلانے کے لیے دعوت دی، بہت بڑا خیرات کیا۔ جب لوگوں کو کھلایا، لوگ جانے لگے، تو جس راستے سے لوگ واپس جاتے تھے یہ آدمی اس راستے میں چپ کر بیٹھ گئے کہ اب لوگ جائیں گے، لوگ تعریف کریں گے، مدح کریں گے۔ تو لوگ جاتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اتنا مالدار آدمی ہے، اتنا اللہ رب العزت اس کو نوازا ہے، اور اس نے صرف اس گوشت کے لیے اتنے دور سے لوگوں کو بلایا، لوگوں کو اتنی تکلیف تھی۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں آئندہ پروگرام اس سے بھی جو ہے نا اس پہ زیادہ خرچ کروں گا۔ دوبارہ دعوت کی لوگوں کی، پھر لوگوں کو بلایا، پھر جب لوگوں کو بلایا، گوشت کھلایا، پیٹ بھر کر لوگوں کو کھانا کھلایا۔ جب لوگ جانے لگے تو 1000 درہم جو ہے نا وہ ہر ایک کے لفافے میں ڈال کر ان کو دی۔ پھر جب جس راستے سے لوگ جاتے تھے اسی راستے کے اندر پھر چپ کر کے بیٹھ گئے کہ اب تو لوگ لازم تعریف کریں گے، کھانا بھی کھا لیا، گوشت جو ہے نا پیٹ بھر کر کھا لیا، اور 1000 روپے بھی ملے۔ تو جب لوگ جانے لگے تو یہ آدمی جو ہے نا چپ کے بیٹھا ہوا تھا، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اتنے لاکھوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، اور اس نے صرف 1000 روپے جو ہے نا لوگوں کی جیب میں ڈالا۔ یہ 1000 روپے جو ہے نا اس کی حیثیت تھی، یہ تو چاہیے تھا کہ وہ اس سے بھی زیادہ دے دیتے۔ تو یہ یاد رکھیے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مخالف چلیں گے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ ان اعظم النکاح، بے شک عظیم ترین نکاح، سب سے بڑا نکاح برکتاً، برکت کے اعتبار سے وہ ہے کہ جس کی مہر بھی کم ہو اور اس کا ولیمہ بھی مختصر۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نکاحوں کو بابرکت بنانے کے لیے مہر بھی کم رکھے اور ولیمہ بھی مختصر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔